تو سیانے کہتے کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے بالخصوص اہلیان پاکستان کی، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ضرورت اور تقاضا یہی ہے کہ حالات حاضرہ پر بات کی جائے۔ اصل خطاب تو ہمارے پیارے پیر بھائی پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد ریاض صاحب فرمائیں گے۔ میں نے حصول برکت کے لیے چند ایک نوٹیبل چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، اور پھر میں پیر صاحب کو تھما دوں گا۔ آپ خطاب دل نواز سے ہمارے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں سجائی ہے۔ ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کے عنوان سے سجائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی کا یہ انداز رہا کہ نبی دنیا میں تشریف لائے، اپنا تعارف امت کو پیش کیا، معجزات دکھائے، دلیلیں دی، پھر جا کر لوگوں نے ایمان لائے، ان پر کلمہ پڑھا اور ان کے امتی بنے۔ اس عرش کے نیچے ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے کہ جو دنیا میں بعد میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے کا وعدہ بھی پہلے فرمایا اور ان کا چرچا بھی رب نے پہلے فرمایا۔ اکثر ایک بات کرتا، روح زمین پر پہلے انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ بشریت کا سفر ان سے شروع ہوا۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، روح زمین پر پہلے انسان کی پہلی گفتگو بھی ذکر مصطفیٰ ہے، آخری گفتگو بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جس وقت دنیا میں آئے، آنکھ کھولی، کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب دنیا سے جانے لگے، بیٹے حضرت شیز کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا رب کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا، اس لیے کہ میں نے جنت کے چپے چپے پر محبوب کے نام کو لکھا ہوا پایا۔ آج لوگ محبوب کی آمد پر فتوے لگاتے ہیں، منع کرتے ہیں، بدعت کے چرچے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار، جس ہستی کا ذکر دنیا میں آنے سے پہلے تھا اور روح زمین پر پہلے انسان کی پہلی گفتگو بھی ذکر مصطفیٰ، آخری گفتگو بھی ذکر مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ذکر کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اور پھر صرف یہی نہیں، میں نے کہا کہ ہر نبی کا اپنا انداز تھا۔ آمنہ کے لال کا اپنا انداز تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے، آپ اٹھائیں قرآن مجید پہلا سپارہ سورہ بقرہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہودی کرتے کیا تھے؟ محبوب علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے، جب کفار کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی، جب کفار کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی، فرمایا جب ان کے پاس کتاب آگئی جو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے وہ کفار پر فتح مانگی کرتے تھے۔ مفسرین کرام نے اس آیہ مقدسہ کی ضمن میں لکھا ہے کہ جب مشرکین اور اہل کتاب یہودیوں کا آمنا سامنا ہوتا، گمسان کا رنگ پڑتا، یعنی کہ جنگ کی چکی پورے جوبن پر ہوتی، اس وقت اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب تورات کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ نسل